شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ اگر عورت اس پہلو کو سمجھے کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا دائرہ، بہت بڑا محور جو ہے، یہ ہے اس کا گھر۔ شوہر کو غیرت مند ہونا چاہیے، مگر غیرت مند میں بھی اس کو اعتدال یعنی بیلنس رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غیرت کے نام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگ جائے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی جوان، آپ کی بیوی ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان مرد چیمبر کے اندر اس کے ساتھ اکیلا ہو؟ ارے آپ تو سو جان کو آ جاؤ گے۔ لیکن یہ کون سی غیرت آ گئی کہ آپ کی بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو تو آپ کی غیرت جوش کھاتی ہے، اور آپ کسی غیر عورت کے ساتھ ہو تو وہاں آپ کی غیرت کہیں مطلب کیا پرندے پر اڑ کے پرواز کر جاتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اس سے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت 3 باتوں پر مشتمل تھی۔ نماز کو لازم پکڑو، عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میں عام لوگوں سے یہ عرض کروں گا، یار لوگوں کو جینے دیجئے، لوگوں کا جینا آسان کیجئے۔ اگر کوئی سادگی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، کم لوگوں کو دعوت دیتا ہے، شور مت بچائے کہ 3 کو دعوت نہیں دی، 2 کو دعوت نہیں دی، میرے گھر کے 4 افراد دعوت نہیں دی۔ کمپٹیشن میں مت آئیے، مقابلے مت آئیے، اپنی چادر سے باہر پاؤں مت نکالیے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ اولاد کے حصول کی نیت لے کر وہ شادی کی، اب اولاد پیدا ہوئی تو اب اولاد سر کا درد بن رہی ہے۔ شادی کی عمر ہوئی تو بھائی شادی کرنی ہے بیٹے کی، کیوں کرنی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو بات تو مقصد بھی اچھے نہیں ہو، عجیب و غریب قسم کے مقصد ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار ایک غزوے میں اپنے دوستوں سے فرمایا، جو عمل ہم کر رہے ہیں یعنی جہاد، کیا تم اس سے افضل عمل جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ جو رات کے کسی حصے میں بیدار ہو، اپنے سوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پر سے لحاف اترا ہوا ہو تو وہ ان پر لحاف ڈال دے، تو اس کا یہ عمل ہمارے اس عمل یعنی جہاد سے افضل ہے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا عمر کے لیے۔ چنانچہ میں نے صحن میں موجود عورت کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا تو اے عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ کتنی خوبصورت یہ گفتگو تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، کیا تم اپنی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ وہ بازاروں میں کافروں کے ساتھ تنگ ہو کر گزریں، اس معاملے میں غیرت نہ کرنے والے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو میں نے چند مدنی پھول بیان کیے غیرت کے عنوان پر، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی پوری طرح سمجھ میں آ جائیں۔ مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیواروں میں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کی طرف نہ جھانکیں۔ یہ کیسا، کتنی پیاری مدنی سوچ تھی۔ مگر یہاں پر میں اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک وضاحت کر دوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ نے امیل سنتی کتاب شائع کی ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ اس سے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو تھا نا کہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، تو اس میں جو حکم شریعت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک اعلیٰ درجے کی سوچ، مدینہ اللہ ہمیں بھی اسی سوچ نصیب فرمائے۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا یہ سن لیجئے کہ یہ سوال مطلب جیسے کہ یہ یہاں بنتا ہے کہ عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔
جس کا جواب یہ ہے کہ نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے، نہ دیکھے یہی بہتر ہے۔ البتہ دیکھنے میں جواز کی صورت بھی موجود ہے، یعنی جائز صورت بھی موجود ہے، مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب غور کر لے کہ کہیں یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے۔ یہ تو ہو گئی ایک تنبیہ، ایک مدنی مشورہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام جواز کی صورت یعنی جائز ہونے کی صورت بیان کرتے فرماتے ہیں، عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ عورت کا مرد اجنبی کی طرف، غیر مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے، یعنی اس اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ یہ وہ عبارت ہے جس سے الحمدللہ عز و جل ہم یہ اپنے مدنی چینل پر اسے ہم تقریباً ہر سلسلے سے پہلے نشر کرتے۔ ظاہر مدنی چینل گھروں میں چل رہا ہے، اچھا ہم مدنی چینل یہ اصلاح امت کے لیے ہے۔ ہماری یہ سوچ ہرگز نہیں بنتی الحمدللہ عز و جل کہ ہم اس مدنی چینل کے ذریعے کسی کو فتنے میں ڈالیں۔ مدنی چینل تو فتنہ ختم کرنے کے لیے، فتنوں کو دبانے کے لیے، فتنوں سے مطلب کہ مقابلہ کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کے لیے فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارے گھر بیٹھی اسلامی بہنیں بھی کیوں فتنے میں مبتلا ہوں؟ لہٰذا ہم یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اسلامی بہنوں کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ایک حکم شریعت بیان کر دیتے ہیں کہ اگر اسلامی بہنوں کو اگر اللہ نہ کرے ایسا محسوس ہو تو مدنی چینل سے ہٹ جائے، نہ دیکھیں مدنی چینل، کیونکہ فتنے سے بچنا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر بعض صورتوں میں ان کے لیے وہ دیکھنے کی جائز صورت ہی نہیں بنے گی۔ تو ہم نے جواز اور عدم جواز دونوں اس کی صورتیں مدنی چینل پر ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے بیان کر دیا تاکہ وہ جو صحابہ کرام کا جو میں نے انداز بیان کیا، اس سے کوئی یہ نہ ہو کہ یار کہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو دیکھ سکتی ہے، اس کی صورت بھی ہم نے بیان کر دی۔ مگر سوچ بڑی مدنی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو روشن دان سے جھانکتے دیکھا تو انہیں سزا دی۔ ایک بار دیکھا کہ زوجہ نے تھوڑا سا سیب کھانے کے بعد بقیہ غلام کو دے دیا تو اس پر بھی انہیں سزا دی۔ یعنی مرد جو عورت کی بعض وہ حرکتیں جن میں اس کو سزا دینے کی اجازت ہے مرد کو، یعنی ضرب شدید کی نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے مسواک ہے نا، مسواک کی ڈنڈی سے جیسے نہیں مار دیا تھوڑا سا، تو یہ بھی ایک اگر اچھی غیرت مند اور اچھی طبیعت کی مالک عورت ہو تو اس کو تو ناراض، شوہر کا ناراض ہونا ہی کافی ہے، اور یہ اس کو تھوڑے سے ڈنڈی دکھا دی نا تو یہ بھی ایک اس کی سزا ہے کہ میرا شوہر اس معاملے میں مجھ سے خفا ہوا اور اس کو میری بات بری لگی، اور یہ غیرت کی علامت ہے۔ خراب تو لگنا چاہیے نا، اگر آپ مطلب کہ عورت جو بھی کرتی پھرے، بے شرمی کے کام کرتی پھرے، بے حیائی کے کام کرتی پھرے، نماز نہ پڑھے، طہارت کا خیال نہ رکھے اور بہت ساری غیر شرعی حرکتیں کرتی رہے، اور مرد مطلب کہ اس کو مسکرا کے سارا مطلب اس کے ساتھ ترکیبیں کرتا رہے، تو ایسے شوہر کے متعلق آپ کیا کہیں گے یار؟ اس کی اتنی زیادہ اتنی بے حیائی پر وہ کچھ اس کو کہہ ہی نہیں رہا ہے، یعنی ایسا مرد جو اپنی محارم پر غیرت نہ کھائے، ان کی بے حیائی اور اس طرح کی چیزوں پر وہ غیرت نہ کھائے، اس کو تو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے، اور دیوس وہ شخص ہے جس پر جنت حرام ہے۔ تو اگر کوئی اسلامی بھائی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کی امی بے پردہ ہوتی ہے اور اس طرح کی غیر شرعی کام کرتی ہے تو وہ اس کو اپنے طریقہ کار کے مطابق تربیت کرے، اس کی نیکی کی دعوت دے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرے، انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا۔ مگر غیرت کھائے، بے غیرتی والا انداز نہ کرے، الٹا تو یہاں مطلب اپنی بیوی کو بے پردہ موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھاتے ہیں یار، سجا دجا کر اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کار میں پوری بے حیائی کا نمونہ بنا کر، طرح طرح کے الٹے سیدھے کپڑے پہنا کر، سجا دجا کر، سونے سے لاد کر، اس دنیا کو دعوت نظارہ دیتا ہوا، برا مت مانیے، میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں یار؟
اب برا مت مانیے، محسوس کیجئے، میں کب کہتا ہوں کہ محسوس مت کریں، لیکن اب خود بتائیے کہ اب اس طرح مطلب کہ بیوٹی پارلر سے سجا دجا کر، گھر میں سجا دجا کر، پورے کھلے بال کے ساتھ، دوپٹے نام کی کوئی چیز نہیں، پردے نام کی کوئی چیز نہیں، اور سونے جواہرات سے اس کو لد کر، کیا بیٹی کیا بیوی، خود بھی داڑھی منڈا کر اور انگریزوں والا پورا انداز اختیار کر کے ایک دعوت میں آتے ہیں جہاں میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، وہاں تقریباً اس طرح کی گیدرنگ، اس طرح کی وہ جینٹری جمع ہوتی ہے جس کو ہمارے عموماً بڑے ماڈرن، پڑھے لکھے، کوالیفائڈ قسم کے لوگوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ نہ، یہ غریب آدمی کرے کہ امیر آدمی کرے، یہ ہے کھلی بے حیائی، اس کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے، اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو قرآن پاک پر ایمان جو رکھتا ہے، یقیناً مسلمان قرآن پاک پر تو ایمان رکھتا ہے، نہ سورہ نور کی تلاوت کرے، سورہ احزاب کی تلاوت کرے، اس میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کے پردے کے بارے میں، مردوں کے نگاہوں کے معاملے میں، اسی طرح سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کامیاب مومنین کی نشانی یہ بیان کی کہ بے ہدہ بات میں یا بے ہدہ کام میں پڑنا تو دور کی بات ہے، بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہیں، اور آپ ہیں کہ اس طرح بے حیائی کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کو اور اپنی مطلب کہ وہ بیٹی کو اور اس طرح مطلب کہ سجا دھجا کر اور بے حیائی کا مجسمہ بنا کر اس طرح دعوتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، یہ انداز اچھا نہیں ہے، برائے کرم غیرت ایمانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جس غیرت کا میں نے آج آپ کے سامنے مضمون بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، عورتوں کو لباس زینت و فخر سے خالی رکھو، لباس زینت جس پر وہ فخر کرتی ہے نا، خالی رکھو تو وہ گھروں کو لازم پکڑیں گی۔ بڑی عقل کا مدنی پھول ہے۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ عورتیں پرانے کپڑوں میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، لہذا گھر ہی میں بیٹھی رہیں گی۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ ایسے بات شوہر ہیں جو ان چیزوں کو واقعی پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بھی تو اپنے گھر کی عورتوں کو جو یہ بناؤ سنگار یہ سارا لا کر دیا کہ اس لیے لا کر دیا تھا کہ وہ یہ سج دھج کر آپ کے گھر میں شوہر کے سامنے آ کر بیٹھے گی کہ آج میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا آپ نے اپنے لیے کپڑے لا کر دیے اس کو؟ دیکھیں پتہ یہ بے پردے کرے گی، نہ یہ مدنی برقع پہنے گی، نہ یہ شرعی پردہ کرے گی، یہ فیشن والے کپڑے پہنے گی اور باہر جا کر اپنے فیشن والے کپڑوں کے ساتھ یہ بے پردگی کرے گی۔ تو آپ نے اس کو کیوں اس طرح کی چیز کروا کے دی؟ تربیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا بیٹی، کیا مطلب کہ اس میں بیٹا، کیا گھر کی عورتیں، ماں بہن، ان سب پر ایک کاش ہم غیرت کھانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو کر لیجئے۔ جی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ مرد جب کام پہ چلا جاتا ہے تو ان کی بیوی ایک تو وہ بغیر پوچھے کسی کام کے لیے چلے جاتی ہے، یا تو کہیں جاتی ہے ایک کام پوچھ کے اس کے بعد وہ 3-4 اور کام کر کے آتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے، اور اس کے مرد کے لیے یا شور کے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو ضرورت کے تحت نکلے، بلا ضرورت نہ نکلے، اور شوہر بھی اس کی اس بے پردگی پر راضی بھی نہ ہو اگر بے پردہ معذلہ نکلتی ہے تو، اور جس کام کے لیے وہ نکلی ہے یقیناً وہی کام کرے۔ لیکن اب یہ کچھ مثال کے طور پر آپ کو کہا کہ میں چاول لے کر آتی ہوں، اب چاول کی دکان پہ گئے، بولے آٹا بھی دے دو، آتے آتے بولے سبزی بھی دے دو، تو یہ اب یہ ایک کے ساتھ 4 کام اور کر آ گئی۔ تو اس طرح مطلب جیسے کہ آدمی جب مارکیٹ میں بازار میں کچھ لینے کے لیے جاتا ہے تو عورت کا اس طرح خریداری کے لیے نکلنے کی جائز صورت تو موجود ہے، جبکہ وہ تمام تر شرائط کو پوری کرتی ہو جو کہ اسلام نے اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے اس پر عائد کیا، اور مرد بھی اس کو اس بات کا پابند کرے۔
ٹھیک ہے. اب اگر یہ نکلتی اور اس طرح کے 4 چیزیں وہ لے کر آتی ہے جیسا کہ میں نے کہا, تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ آتے آتے 2-4 اور کام نپٹاتے آئے گی. اب اس کے علاوہ اس کے غیر کی کیا صورت ہے؟ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں ایک عمومی جواب تو یہی ہے کہ عام طور پر جتنی اجازت دی جاتی ہے اسی کے مطابق اگر وہ کام کاج کرنے کے لیے نکلی ہیں, اور عرف کے مطابق جو جتنی اجازت کا عموم تھا, عام طور پر ایک کام کی اجازت لے کر جاتی ہے, مثلا مارکیٹ جانی ہے اور مارکیٹ کے اندر 3-4-5 کام کرنے ہیں, تو اب ہر کام کی علیحدہ اجازت نہیں لی جاتی. اس طرح ایک ایسے جامع کام کی اجازت لی انہوں نے اور اس کے ساتھ اپنے بہت سارے کام نمٹا دیے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, شرعی حدود اور قیود اور جو شریعت کی اجازت ہے اس کی حد میں رہ کر یہ گھر سے باہر نکلنا جو عورت کا ہے وہ جائز ہوتا ہے. اگر شریعت کی حدود سے انہوں نے تجاوز کیا, بے پردگی کے ساتھ نکلی اور ایسی جگہ گئیں جو نامناسب ہے, جہاں فتنے کا اندیشہ ہے, یا شوہر کی اجازت کے بغیر گئی, شوہر نے منع کیا پھر بھی گئی, یا اپنے طور پر اس طرح کے کام کاج کیے کہ جس کی اجازت شوہر سے نہیں لی تھی اور اس کی اجازت کے عموم میں بھی وہ داخل نہیں تھی, تو بہرحال عورت گناہگار بھی ہوگی, قصوروار بھی ہوگی, اور شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی, اس کی مزاج کے خلاف کام کرنے والی, اس کو اذیت دینے والی, تو کئی اعتبار سے وہ گناہگار ہوگی اور کئی اعتبار سے وہ شوہر کے حق میں گرفتار بھی ہوگی. تو ایک عمومی جواب یہی ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے شریعت نے جو حدود بیان کی ہیں وہ جان لینی چاہیے, اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب شوہر اور بیوی, اسلامی بھائی اسلامی بہن جو بھی ہیں, وہ شریعت کا علم حاصل کر چکے ہوں گے, خاص طور پہ ان معاملات کے بارے میں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک عام سی بات تھی, ورنہ یہ سوال کافی عمومی ہے, اور دیندار ہونے کے اعتبار سے, شریعت کی پاسداری کرنے کے اعتبار سے, گھر سے باہر نکلنے کے اور عورت کے جو پردے کے احکام ہیں, پردے کی پابندی ہے, اس کے اعتبار سے اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو اصلاً پردے کا خیال نہیں کرتی, اس کے سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور چہرہ بھی کھلا ہوا ہے, کان بھی نظر آ رہے ہیں اور گلا بھی کھلا ہوا ہے, کلائیاں بھی ظاہر ہیں, اصلاً شریعت کا جو پردہ مقصود ہے اس کی پابندی کیے بغیر وہ گھر سے باہر جا رہی ہے, تو شوہر کو تو اس پر غیرت کھانی چاہیے. اس طرح عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جو ہے وہ گناہ ہے, اور شوہر کا اس پر راضی ہونا یہ شوہر کے لیے گناہ کا باعث ہے. لہٰذا شوہر پر لازم ہے کہ بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی کسی بھی صورت میں عورت کو اجازت نہ دے. جن جگہوں پر شریعت نے اجازت دی ہے جانے کی وہ جائز مواقع ہیں, ان میں شریعت کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے, پردے کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے اگر جائے گی اور شوہر کی مرضی کے مطابق جانا اور اس کی مرضی کے مطابق آنا ہوگا, تو اس میں گناہ سے بچت رہے گی. کوئی اور سوال ہو تو کر لیجیے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس مرد کو کیسے سمجھانا چاہیے اس کو کہ وہ پردہ کرے؟ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد زیادہ بولتا ہے اس کو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہو گیا ہے, یہ مولانا بن گیا ہے, یا یہ ایسا بن گیا ہے ویسا بن گیا ہے, تو ایسے لوگوں کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ اللہ کرے گا ہم سب مولانا بن جائیں. ایک تو صحیح معنی مولانا بنتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ نا, تو مولانا تو ویسے مددگار کو کہتے ہیں کہ ہمارا مددگار. تو ہمارے عرف میں جس طرح داڑھی والے یا اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں مذہبی کہلانے والے, ان کو مولانا کہتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ ظالم بن گیا ہے, تو اگر یہ اپنی عورت کو پردے کا کہتا ہے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھر میں اپنی عورت کو پردے کا کہتا ہے؟ کس طرح کہتا ہے؟ کیا وہ اپنی عورت کو سمجھاتا بھی اور باہر جا کر ڈھول بھی بجاتا ہے؟ پہلی تو سوال یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اپنی عورت کو اس طرح سمجھاتا ہے؟ کیا عورت اس کی باتیں باہر بتاتی ہے یا یہ خود اپنی عورت کی باہر بات بتاتا ہے؟ اگر عورت اپنے شوہر کی باتیں بلا اجازت شرعی کہیں بیان کرتی ہے تو عورت پھنسی, اگر مرد بیان کرتا تو مرد پھنسا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. تیسری بات, سمجھائے کیسے؟ دیکھیے, ہر چیز درجہ با درجہ ہے. ہم لوگ ایگریسو اسٹیج جو ہے نا ہمارا, جارحانہ قدم, یہی ہمارا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلا قدم جو اگر آپ نے ہمارے سلسلے شروع سے دیکھے ہیں تو جو سب سے پہلا قدم تھا نا وہ تھا ہی یہ کہ آپ نے شادی کس سے کی. سب سے پہلا قدم یہی تھا.
اچھا اب آپ بولو گے کہ چلو یار آپ کب تک لکیر پیٹتے رہو گے عمران بھائی، اب آگے بڑھو یار، اب کر لی شادی. اور نہیں تھا اس وقت ذہن ہمارا، نہ میری داڑھی تھی نہ میرا ذہن تھا، اور بس جسے شادی کی تھی وہ بھی مطلب کہ وہ ماڈرن لڑکی تھی. اب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا، الحمدللہ میں نے داڑھی رکھ لی. اب میرا ذہن بنا کہ میری بیوی بے پردگی نہ کرے. تو دیکھیں اب آپ کا ذہن ایک دن میں بن گیا؟ آپ بولو گے نہیں. میں اجتماع میں آتا رہا، میں نے امیر علیہ سن کے مدنی مذاکرے سنے، میں نے بیانات سنے، الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہا، میں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا. اس کے بعد کہیں جا کر میں نمازی بنا، میں داڑھی والا بنا، اور میرے دل میں ایک اس طرح خوف خدا پیدا ہوا، یہ سب ہوا. اب میں آپ سے سوال کہ آپ کے بچوں کی امی یہ سارے مراحل سے گزری؟ آپ بولو گے نہیں. تو آپ بولو گے میں ہوں نا سمجھانے والا. اب آپ کے سمجھانے کا انداز تو ابے تبے والا نا، مانتی نہیں ہے، جہنم میں جائے گی، آگ میں جلے گی، سمجھتی نہیں ہے. آپ تو کیا آپ اسی انداز سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے یا مذہبی ماحول میں آئے؟ آپ کو کسی نے پیار سے محبت سے سمجھایا؟ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی امی کو یا اپنی زوجہ کو جو بے پردگی پر اتری ہوئی ہے، کیا ہم نے اس کو ان مراحل سے گزارا؟ اس کو کوئی ایک جیسے زخمی سانپ ایک بڑا چھوٹا سا رسالہ ہے، رکھ دیا، پڑھ لے گی یار، کبھی اٹھا لے گی. کبھی کوئی اس کو پیار محبت سے کوئی ترکیب بنا کر کوئی تحفہ تحائف کوئی اس طرح کا کوئی ایسی چیز دے کر کوئی اس کو یوں بھلا مطلب کہ پورا پھسلا کر اس کو مدنی چلنے کے سامنے باپا کے مدنی مذاکرے میں بٹھایا، یا سن تو صحیح ہے یار یہ حضرت فرماتے کیا ہیں. نہ، اپنوں نے یہ بھی نہیں کرا. اپنے گھر میں دنیا بھر کے چینل چلے نہ بولے کہ عورت پردہ کرے. وہ دنیا بھر کے چینل پہ جو بے پردگی کا تماشا دیکھتی ہوگی تو اس کے دماغ کے اندر پردہ کہاں سے بسے گا یار. پھر امیر علیہ نے کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب گھر میں رکھ دیجئے، یہ اٹھائے گی پڑے گی اللہ نے چاہا تو. آپ نے وہ تدبیریں کی، آپ نے وہ پیار محبت سے کوششیں کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ہاں جہاں جس حد تک ناراض ہونے کی یا سختی کرنے کی اجازت ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا بھی سٹیج آئے گا. لیکن کیا ہم نے وہ ابتدائی درجے طے کیے؟ ہم تو ڈائریکٹ اس کو مطلب کہ یا تو مڑ جا یا ٹوٹ جا، یہ تو مطلب نہیں نا. جب تک لوہا گرم نہیں ہوگا تو مڑے گا کیسے؟ تو وہ تربیت کے مراحل جس سے اس کو گزارنا چاہیے ہم گزارتے نہیں ہیں. اب بالفرض آپ نے ساری تدابیر بروئے کر لیا ہے، جو ایک شریعت نے آپ کو جتنا اختیار دیا، جس کو کہتے ہیں مقدور بھر، قدرت بھر، آپ نے ساری کوششیں کر لی. اس میں آپ کا اپنا کردار بھی سامنے لیا ہے کہ دیکھ میں کتنا تبدیل ہوا، میں کیا ایسا کرتا ہوں، سب کچھ کر گزرے. اب فائنل یہ ہوا کہ یہ نہیں مانتی، سدھرتی نہیں ہے یار، یہ بے پردگی چھوڑتی نہیں ہے، اور میں اب کروں تو کیا کروں. اب آپ کیا کریں یہ میں عرض کرتا ہوں. اب آپ میرا ناقص مشورہ ہے، سیدھا جائیے دارالفتہ اہل سنت اور وہاں مفتی صاحب سے ملاقات کیجئے، کہیے کہ حضور میں اس طرح ان حالات و معاملہ سے گزر رہا ہوں، میرے لیے حکم شریعت بیان کیجئے کہ میں اب کیا کروں. جو اس وقت مفتی صاحب آپ کو فرمائیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ مت کیجئے. آپ نہ دوست سے مشورہ کیجئے نہ کسی گھر والوں سے مشورہ کیجئے. میرا مشورہ یہی ہے، کیونکہ یہاں پر علم دین نہیں ہے. معاذ اللہ کوئی آپ کا گھر توڑوا دے گا یا کوئی آپ کو بے غیرتی کی طرف لے جائے گا. یعنی اعتدال اور میانہ روی کی طرف شاید کوئی لے جائے، ایسا ہمارا ماحول نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو آپ فوراً مفتی اسلام کے پاس، کسی اچھے عالم دین کے پاس، دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیے اور ان کو اپنا معاملہ بیان کیجئے کہ مجھے ایسا راستہ بتائیے کہ میرا گھر بھی سیٹ رہے، اور یہ اگر اللہ کرے آ جائے کم از کم اتنا ہو کہ میری تو شرعی گرفت نہیں ہو رہی. یعنی اگر مرد نے مقدور بھر، طاقت بھر اپنے محارم پر غیرت کھائی اور انہیں ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کی، اب وہ دیوس نہ رہا، تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری بچوں کی امی، بیوی، زوجہ با پردہ ہو جائے، تو اس کو اس انداز پر جو میں نے عرض کی غور کرنا. یہی چیز اسلامی بہنوں کے لیے ماشاءاللہ با پردہ ہوتی ہیں، مدنی برقعے والی ہوتی ہیں، مبلغہ بھی ہوتی ہیں، مگر شادی بیچاری کی ایک ایسے کے ساتھ ہو جاتی ہے جو ایک وقت نمازی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ نے ڈھونڈا تھا
کہ کماتا کتنا ہے بس. وہ کمانے کی ان کو دھون تھی, یہ دھون ہی نہیں تھی کہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اور اس کو وہ اس سے نکاح ہو گیا, اب وہ بیچاری پھنس گئی. اب اس کے لیے اپنی استقامت آزمائش میں آ جاتی ہے. تو ایسی اسلامی بہن بھی اس امتحان میں ثابت قدم رہے, اپنی عبادت نہ چھوڑے, اپنی حیا اور اپنی شرم کو نہ چھوڑے, اللہ عز و جل سے ڈرتی رہے, اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے, اللہ سے دعا کرتی رہے اور اپنے شوہر کو نیکی کی دعوت دیتی رہے, اسے اس کے عنوان پر رسالے دیتی رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ وہ بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکل کے جاب کرنا, شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کچھ عورتیں شوقیہ کرتی ہیں اور کچھ ضرورتاً. عورت جاب کر سکتی ہے مگر اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 شرطیں رکھی ہیں. وہ 5 شرطیں یہ ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, یہاں 5 شرطیں ہیں. نمبر 1, کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. نمبر 2, کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیت یعنی سینے کا ابھار یا پڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں. نمبر 3, بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. نمبر 4, کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. نمبر 5, اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں, اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام. یہ 5 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو عورت کا نوکری کرنا حرام ہے. اور عموماً باہر نکل کر ایسی شرط پر عمل کرنا فی زمانہ میں یہ نہیں کہتا کہ ناممکن ہے, قریب ناممکن ہے. تو بہتر یہ ہے کہ عورت گھریلو کسب اختیار کرے اگر اس کو ضرورت ہے نا, یعنی گھر کے ایسے معاملات لے لے کہ گھر ہی کے اندر وہ رہے. تو یہ تو ہو گئی وہ 5 شرطیں جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی, جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت نقل کی اور آپ نے سنی, اس کا حکم شریعت بھی آپ نے ملاحظہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب ایک اور اہم ترین جو ذمہ داری شوہر کی آتی ہے وہ ہے نفقہ, خرچ جو بیوی پر جو خرچ کرتا ہے, نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. سب سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا, 1 دینار وہ ہے جسے تم نے راہ خدا یعنی حج و جہاد وغیرہ میں خرچ کیا. 1 دینار وہ ہے جس سے تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا. 1 دینار وہ ہے جسے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا. اور 1 دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جس سے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. تو یہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل اس کی یہ فضیلت ابھی ہم نے سنی. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نفقے میں بھی اعتدال میانہ روی کا بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ نہ تو تنگی کرے اور نہ اسراف کرے کہ حد سے تجاوز کر جائے, بلکہ میانہ روی اختیار کرے. اور قرآن پاک کا یہ ارشاد نقل کیا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, ترجمہ کنز الایمان, اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے جو نان نفقے کا جو بیان ہے اس میں اعتدال کے رکھے اور خرچ وغیرہ میں میانہ روی اختیار کرے اور زیادہ فضول خرچی کی طرف بھی لے کر نہ جائے، اتنا ہاتھ کھلا نہ رکھے کہ پھر اس کو آگے جا کر تکلیف ہو جائے، ایسی تنگی نہ کرے کہ گھر والے پائے پائے کو ترس جائیں، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق کسی حد تک دسترخوان کر بھی کشادگی رکھے اور مل جل کر جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی اپنی برکت ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو جماعت کی صورت میں یعنی اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور اخراجات اور خریدنے وغیرہ کے حوالے سے بھی بڑے متنی پھول دیے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی جو ازواج تھی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد جو آپ نے دیگر شادیاں کی، اس کا آپ کی حیات میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی کریں، لیکن آپ کے وصال فرما جانے کے بعد یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کے بعد پھر آپ نے مزید شادیاں کی۔ تو اب لکھتے ہیں کہ آپ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر 4 دن میں 1 درہم کا گوشت خریدا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کرام گھریلو معاملات میں گھر والوں کو وسعت فرماتے اور اثاثات جات اور لباس وغیرہ کے معاملے میں کمی فرماتے۔ یہ بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ ایک تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان میں وسعت، اور اثاثات جات جو سے سامان وغیرہ لیتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں راشن کم اور ڈیکوریشن زیادہ ہوتا ہے نا، تو اور پھر مہنگا کتنا ہوتا ہے۔ لباس وغیرہ میں الماری، کچن میں اتنا سامان ہو یا نہ ہو الماری میں زیادہ سامان ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اس وقت جو روٹین ہے نا وہ بڑی الٹی روٹین ہے۔ یہ جو بیان ہم جو لے کر آئے ہیں اسلام اور شادی، اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی دین، اپنے اسلام اور اپنے مذہب کی ان خوبصورت تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کو اس انداز سے چلائیں کہ جیسا کہ ہمارے اسلاف و بزرگان نے فرمایا۔ یعنی یہاں تک لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہر جمعہ اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنائیں، اور اسی طرح حلوہ، اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہیں لیکن انہیں بالکل ہی ترک کر دینا تنگی کی عادت میں شامل ہے۔ یہ بھی کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ حدیث تو ہے نہیں کہ میں چلو اس کی شرح کے حوالے سے کیا کلام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ واقعی بہت اچھا لگا۔ یعنی جمعہ ویسے ہی بڑی بابرکت، اس میں برکتیں بہت ہوتی ہیں، اور اس میں اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اور زیادہ اس کو برکت نصیب ہوگی۔ اب گھر والوں کو اگر یہ جمعے کے روز یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے عمر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ویسے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھل فروٹ، اور اپنے تو ابھی جمعہ چھٹی نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے جب جمعہ چھٹی ہوتی تھی تو تقریباً مساجد کے بعد پھل فروٹ والے کھڑے ہوتے تھے، ابھی ہوتے ہوں گے تو وہ شام کو آدمی گھر جاتے جاتے لے جاتا ہوگا۔ یعنی جمعہ کو وسعت کرے، گھر والوں کو وسعت کرے، بیوی بچوں کو کھلانے پلانے میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، کنجوسی سے کام نہ لے، میانہ روی رکھے مگر کنجوسی سے کام نہ لے، اور اس پہ اسپیشلی جو بچیاں ہوتی ہیں بیٹی، اس کے معاملے میں جتنی زیادہ وسعت رکھے گا اللہ نے چاہا تو اس کو اور برکت نصیب ہوگی۔ البتہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کچھ عقل فرماتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ گھر والوں کو بچا ہوا کھانا صدقہ کرنے کا کہے، بچا ہوا کھانا صدقہ کرنے کا کہے۔ اسی طرح وہ کھانا بھی جو زیادہ دیر پڑا رہنے سے خراب ہو سکتا ہے کسی کو دے دیں۔ فرماتے یہ بھلائی کا سب سے کم درجہ ہے، حالات کے اعتبار سے جب تک شوہر کی طرف سے حکم ممانعت نہ آئے، یعنی اگر شوہر نے بالفعل منع نہیں کیا تو عورت شوہر کی
واضح یعنی صریح اجازت کے بغیر بھی ایسا کھانا صدقہ کر سکتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ عمدہ کھانے پر خود کو ترجیح نہ دے، کہ انہیں اس میں سے کچھ نہ کھلائے، کیونکہ یہ چیزیں سینوں میں کینہ اور مل جل کر اچھی زندگی گزارنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اب ایسے ہوتے ہوں گے نا، اچھی اچھی چیزیں جیسے شوہر جاتے جاتے راستے میں کھا لے، تو یوں ایسا نہ کرے۔ اچھی چیز کھاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی شامل کر لے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یار باپ کو خوشی اس بات پر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ میرے بچے اچھا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کے دل میں اور خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول تھا۔ پھر فرماتے لیکن اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہے کہ منایا خود ہی حرام کرنی ہے، تو اسی جگہ چپ کر کھائے کہ گھر والوں کو معلوم نہ ہو سکے، اور جو کھانا وہ انہیں کھلانا چاہے ان کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، نیز کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد دسترخوان پر جمع ہو کر کھائیں، اور میں نے روایت بیان کی۔ تو یہ نان نفقے کے حوالے سے چند مدنی پھول تھے جس میں شوہر کو چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ کھلائے، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا خیال رکھے۔ پھر جس طرح اس نے جس سے شادی کی ہے مرد کو چاہیے کہ مطلب اگر وہ ایک کھاتے پیتے اور ایک امیر خاندان کی لڑکی آ گئی تو یاد رکھیے اس کا نان نفقہ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہے، اس کو اس کے مطابق کپڑے دینے پڑیں گے، اس کو اس کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ یعنی نان نفقہ جو بھی ہے یہ عورت کے اپنے بھی مزاج و کردار کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔